السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الإثم ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ سجدہ روحے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روحے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج پرستے ہیں منبر و محراب۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور حکم حضرات، معزز سامعین و سامعات، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں نماز کی فضیلت پر چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ حضرات گرامی، خالق السماوات والارض امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و اعظم تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس مقدر تحفہ کی فضیلت روز روشن کی کڑیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت ارفع ہے، اور اعلیٰ و ارفع سے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے اور کئی الفاظ ذکر کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنوں صبر اور نماز کو درجات سے برقرار کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو نماز کا ذریعہ مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے ماننے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرے، 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باغے جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا اور اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہے اور نہیں بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا نہیں سکتے۔ اس ایک عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے آیت کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چاہتا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں۔ نماز مسائل پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل اور رفع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ برادر ملت، نماز سے فیصلہ ہوتا ہے کون
متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نماز سے ظاہر ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مسلمانوں سنو، قیامت کے دن سب سے اول نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی، اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بالصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد۔ یوم قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز سے نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز سے خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہے۔ صحابہ کرام کا جو شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہ کا سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی تو میرے اندر دفن ہو جائے۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کا عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا پابند بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنے جلسے کو ختم کرتا ہوں۔ پر نماز پڑھنے والا نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پڑھنے والا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرے ٹھکانہ۔ وما علیہ من البلاغ والسلام۔